دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، اس کا دوسرا بند میں یہ کہوں گا کہ سی ڈی اے نے اس میں رستے بنا لیے۔ نورپور شاہ کا آپریشن سب کو یاد ہے، کافی لوگوں نے شور مچایا، یعنی بری مام کچی آبادی کو مسمار کیا گیا، کافی شور مچا کہ غریبوں کا گھر مسمار کیا جا رہا ہے۔ پھر کانسٹیٹیوشن 1 کی باری آئی، یعنی اسلام آباد کی سب سے طویل ترین جو بلند بلڈنگ ہے 23 سے 24 منزلہ، اس کو خالی کروانے کے لیے کریک ڈاؤن کیا گیا، مگر وزیر اعظم نے کمیٹی بنا کے رکوا دی اس کی ایوکشن، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جو بے دخلی سے روک دیا ہے سی ڈی اے کو۔ وہ تو اشرف المخلوقات تھے، اس کا کام رک گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قبضہ جائز ہے، قبضہ اسلام میں بھی ناجائز ہے اور قانوناً بھی ناجائز ہے، مگر سی ڈی اے نے اب ایک بہت بڑا آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے قبضوں کے خلاف، اور وہ یہ ہے کہ اب سی ڈی اے کہتا ہے کہ مزید کچی آبادیاں گرائی جائیں گی۔ اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اب سی ڈی اے کیسے رستے بنا رہا ہے۔ سب سے پہلے ایک خبر ہمارے سامنے آئی ہے، سی ڈی اے نے ایک منصوبہ بنایا کہ اسلام آباد کی جتنی بھی کچی آبادیاں ہیں، بالخصوص G7 G9 اور اس کے علاوہ مہر آبادیہ وہ ہے، وہاں پر اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس میں جتنے بھی قبضے ہیں، ناجائز تجاوزات ہیں یا تجاوزات ہیں انلیگل، اسے گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب کیا شور مچے گا یہ دیکھنا ہے، اس کے لیے نوٹسز جاری کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ عین امکان یہی ہے کہ آئندہ کچھ روز میں 1 ماہ کا نوٹس جاری کر دیا جائے گا۔ سب سے بڑا آپریشن وہ ہوگا جو سی ڈی اے پلان کر رہا ہے، یعنی 11th ایونیو، ایک ایونیو ہے جو کہ سری نگر ہائی وے کو مارگلہ روڈ E12 سیکٹر سے E11 سیکٹر سے ملایا جائے گا۔ اس کے اطراف جو مہر آبادیہ ہے G12 ہے، وہاں پر 150 فٹ کے اوپر سی ڈی اے کی رائٹ آف وے کی جو زمین ہے، اس کے اوپر وہاں پر بنے ہوئے جو کمرشل سینٹرز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں دکانیں ہیں، ہارڈ ویئر کی ورک شاپس ہیں، کارخانے ہیں، انہیں ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ گزشتہ کئی سال سے وہاں پر کروڑوں اربوں روپے کا بزنس کر رہے ہیں، اور اربوں روپے کی زمین کے اوپر ایک ایڈورس پوزیشن ہے، آکوپیشن ہے، قبضے ہیں، اور اس قبضوں سے جان چھڑانے کے لیے سی ڈی اے آپریشن کر رہا ہے۔ اس کی سپورٹ تو ہم کر رہے ہیں، مگر مہر آبادیہ یا دیگر G7 G8 G9 کچی آبادیوں میں تجاوزات کس نے الاؤ کی؟ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ، سی ڈی اے پلاننگ ونگ سی ڈی اے اور سی ڈی اے کی سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ کی یہ کارستانیاں ہیں، جنہیں لاکھوں کروڑوں کی رشوتیں لے کے، ان کے بھی پلازے ہیں یہاں پر، ان کے بھی گھر ہیں اسلام آباد میں، ملک سے باہر منی لانڈرنگ کی ہے، اربوں روپے کمائے ہیں، ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ انہوں نے دکانیں بنا لی ہے، یہ جسٹیفائی نہیں قرار دے سکتے، مگر سی ڈی اے پلاننگ، بی سی ایس اور دیگر جو افسران ہیں، ان کے اثاثے کیوں نہیں چیک کیے جاتے؟ اربوں روپے ان لوگوں نے جو اینٹھ لیے ہیں، اب وہی افسران جنہوں نے پیسے لے لیے ہیں یا جو ریٹائر ہو گئے، وہی آپریشن کریں گے۔ کچی آبادیوں میں بھی انہوں نے الاؤ کیا، ڈبل پلاٹس بھی دیے، اور کچی آبادیوں میں انہوں نے تجاوزات کروائیں۔ اپنی حد سے بڑھ کر سڑکوں پر یہ کچی آبادیاں آ گئی ہیں، چرچز بنا لی ہیں، ساری ہر چیزوں کو غیر قانونی جگہ پر، مسجد بھی ناجائز ہے۔ تو یہاں پر کون ذمہ دار ہے؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا جو لہو ہے تلاش کروں؟ تو لہٰذا سی ڈی اے نے بہت بڑا کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے خدا نخواستہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سے سی ڈی اے نے کیسے نمٹنا ہے، اس کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ 1 مہینے کے بعد زبردستی مسمار کر دی جائیں گی تمام دکانیں، شاپنگ سینٹرز، کچی آبادیاں، کچے گھر، ہر چیز، اور اس کے نمٹنے کے لیے آئی سی ٹی پولیس اور آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ سی ڈی اے لیزون میں ہیں، مگر سب سے پہلے اپنی اندر جو چھپی کالی بینیں ہیں پلاننگ ونگ میں، جن کے اپارٹمنٹس ہیں لگژری، جن کے اربوں کے جو ہیں ایسٹس ہیں، ملک کے اندر ملک کے باہر ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، ان کے ایسٹس بھی چیک کیے جانے ہیں، ان کے بڑے ریسٹورنٹس، بلڈنگز ہیں، انفورسمنٹ افسران اور سیکیورٹی، ان کو سب سے پہلے انٹیلیجنس ونگ، آئی ایس آئی، آئی بی اور دیگر جو ادارے ہیں ان سے چیک کروائیں، تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا گول کھلائے ہیں۔